بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ایک انوکھی صورت جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک انوکھی صورت جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی ہے، یہ صورت لازمی پڑھیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے، اور بدترین انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتی ہے۔ اس صورت مبارکہ کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جو آدمی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت کی صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک خاتون ام حشام بن حار صاحب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ صورت یاد ہی اس طرح ہوئی کہ وہ جمعے کے خطبے میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اس صورت کو سنتی تھی، تو یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک بہت بڑی اہم صورت تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو جس گھر میں اس صورت کو روزانہ تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک موت کی سختی اور دنیا کی سختیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنے قرب کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اور فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ ایسے اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں قدرت تعالی نے پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم ایک ایسی لاڈلی صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عرش والوں کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ جو شخص یہ صورت روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھر پر اللہ کی خاص نظر کرم پڑتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کی صورت کو سننے اور اس کے لیے دعائیں کریں، اور اس گھر میں سکینت نازل ہو جائے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، ہر طرف سکون طاری ہوتا ہے، اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اسی وقت میں کی جانے والی دعائیں اور اذکار کا ایک خاص مقام ہے، جو اس وقت انسان کا دل دنیاوی آسائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں، تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل پر اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی صورت کے بارے میں بزرگوں، اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقبال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔ جب بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں بلکہ کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں، اور بعض گھروں کو رحمت سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تسبیح و تحلیل کی آواز بلند ہوتی ہے، ان میں فرشتے قیام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے، اس پر اللہ کی خاص برکتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی ایک صورت ہے جو اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی احتجاج کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا انسان پریشانی، بے سکونی، معاشی
اس مسائل، بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی جسمانی بیماریوں کا ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی آنے والی عبادتوں اور اذکار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں اتفاق کر دیتی ہے اور ظاہر میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صورت کیسی ہے؟ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اس بندے کا جسے رب کائنات یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس کے گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل دل، اہل معرفت اور اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پل صراط پر بھی آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح اس کے لیے نور کا باعث بنے گی، اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی، قرب عطا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ الود ہو جاتے ہیں، اور استغفار اور اذکار سے انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ڈالا جاتا ہے اور مشکلات کو حل کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دل کو جلا بخشتا ہے، انہیں ثقیل کرتا ہے اور ان کی بیماریوں میں تباہ کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 20، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ ترجمہ، وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بندے کے لیے سخت حالات کو تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک پیاری صورت لے کر آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا جہان کی ہر چیز سے پیاری ہے، کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی ہی آتی ہے، میدان میں فتح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرہ ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے اس کے اندر حرص اتنی ہی زیادہ جنم لیتی ہے۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی صورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس صورت کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا، اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس محاذ پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔
یعنی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، دونوں جہاں میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، کسی کے خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائے، یعنی حالات ایسے مواقف ہو جائیں کہ گویا کبھی نامواقف تھے ہی نہیں۔ کسی کے دل میں یہ تمنا، خواہش رہتی ہے کہ جو روتے ہوئے ہیں وہ پل بھر میں مان جائیں، یعنی ایسا خود بخود ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ان کی آن میں بدل جائے، تو یہ خواہش رکھتا ہے کہ دنیا پلک جھپکتے میں بدل جائے۔ ہمیں پتہ نہیں اور بھی کیا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ چاہنے میں کوئی کپاہٹ نہیں، ساری کپاہٹ اسی بات میں ہے کہ ہم سبھی کچھ کسی منطقی مرحلے سے گزرے بغیر اور فوری طور پر، یعنی ان کے آن میں چاہتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی معاملہ راتوں رات کچھ نہ کچھ ہو گیا ہو؟ ہمیں بہت کچھ بہت تیزی سے بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی محض غصے بصر یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہر تبدیلی چند عوامل کے طویل عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ لازمی طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور معاملے کی بہت سی تہیں اور پرتیں ہوتی ہیں۔ ان تہوں اور پرتوں کو ہٹائیں بغیر ہم اصلیت نہیں جان سکتے۔ یہی سبب ہے کہ راتوں رات کسی بھی تبدیلی کے رونما ہونے کی خواہش عبث ہے۔ ایسا ہوتا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں کچھ بھی بلا سبب اور بلا جواز نہیں۔ ہر معاملے علت و معمول کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے کی ایک رات میں ہی اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ ایسی صورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی صبح کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرأت قرآن مجید لکھنے والے کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدلے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اس غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ
اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی صورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب خدا اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہے۔ ناظرین، شریعت اسلامی میں مساکین و غریبوں کو کھانا کھلانے میں ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا اور اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح فرمان رسول ہے، جو شخص مومن کو کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی سختیوں میں اس سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ صحیح مسلم۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز کا ترک کرنا، نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں کہ نمازوں کے لیے خرابی جہنم کی جگہ ہے۔ جو نماز سے غافل ہیں، اسے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کو مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناحلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے آپ جھولیاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ صورت آپ کے پاس اتنی دولت لائے گی کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتقاد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس صورت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ صورت کم از کم ایک مرتبہ آدمی پڑھے تو یہ صورت کہف ہے، یہ اس کی تلاوت کرے گا، اسے روزانہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے دنوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ کہف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی بڑی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ سورۃ الکہف کی فضیلتیں: دجال کے فتنے سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت، سورۃ کہف کی ابتدائی یہ آخری 10 آیات کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پوری سورت پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کے درمیان روشنی ہوگی، یہ نور آخرت میں راستہ روشن کر دے گا اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گا۔ آخری زمانے کے لیے رہنمائی: سورۃ کہف میں 4 اہم واقعات اصحاب کہف، مالدار اور غریب شخص، موسیٰ اور خضر ذوالقرنین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایمان، صبر، علم اور عدل کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ واقعات آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ 4 گناہوں کی مغفرت: ایک حدیث میں آیا ہے کہ جمعے کی رات سورۃ کہف پڑھنے سے گناہوں کے درمیان روشنی پھیلتی ہے۔ ایمان کی مضبوطی: دنیا کی فتنوں سے بچاؤ پر آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ نجات دیتا ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ ظلم کے خلاف قوت اور انصاف کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی عادت بنائیں، خصوصاً اس کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کریں تاکہ دجال فتنے اور دیگر آزمائشوں سے حفاظت رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت میں برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ کہف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ علماء اور بزرگان دین کا قول ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور توکل کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اصحاب آپ کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ناقابل یقین طریقوں سے رزق دیتا ہے، قیامت کے دن روشنی کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ یہ روشنی اس کے اعمال میں نورانیت اور منزل تک پہنچنے میں مددگار ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے مؤثر وقت جمعے کے دن سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک، عصر سے پہلے سورۃ کہف کا پڑھنا خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ اس وقت دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، لہٰذا سورت پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ گھر میں سکون اور شیطانی اثرات سے حفاظت۔ گھر میں سورۃ کہف کی تلاوت کرنے سے برکت آتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھنا اطمینان کا حامل ہے۔ ہر مشکل میں ہدایت کی روشنی۔ سورۃ کہف کو المشاکل، مشکلات کو حل کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صبر، تدبیر اور توکل کا مکمل نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں ظاہری اور باطنی آزمائشوں کی حل موجود ہیں۔ ہفتہ وار معمور ہر جمعہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ دعا کے ساتھ سورت پڑھ کر اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ترجمہ سمجھیں، اس کے مضامین کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس کی رہنمائی عملی زندگی میں کام آئے۔ اولاد کو سکھائیں، بچوں کو اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کرائیں۔ سورۃ کہف قرآن کا وہ نور ہے جو قاری کو زمین سے آسمان تک روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔